امتوں کو دیا۔ آپ دیکھو ایک انسان کے اندر یہ توحید کس قدر زیادہ تبدیلی لے آتی ہے۔ آپ نے موسیٰ و فرعون کا قصہ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، اس کو توحید کی دعوت دی تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کی ٹھانی، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ جادوگر آئے اور جادوگر دنیا والوں سے چاہتے کیا ہیں؟ یا تو مال چاہتے ہیں، یا عزت چاہتے ہیں، یا شہرت چاہتے ہیں۔ وہ آئے تو اپنے مقابلے سے پہلے فرعون سے ضمانت چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے گارنٹی چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے وعدہ چاہتے ہیں۔ کیا وعدہ؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے بادشاہ، یہ بتا تو صحیح، ہم مقابلہ کریں گے، موسیٰ کو ہرائیں گے، ان پہ غالب آئیں گے، ان کو مغلوب کریں گے، ان پہ غلبہ پا کر تمہاری مراد کو پورا کریں گے، لیکن پہلے یہ ضمانت دے دو، یہ بتا دو ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم جیت گئے تو ہم کس چیز سے نوازے جائیں گے۔ فرعون نے جو سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے کہا، تم اگر جیت جاؤ تو تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا، اور میرے درباری بن گئے، تمہیں عزت بھی مل گئی، تمہیں منصب بھی مل گیا، تمہیں دولت بھی مل گئی، تمہیں پہچان بھی مل گئی، تمہیں تمہاری دنیا سب کچھ مل گئی۔ یہی جادوگر ہیں، مقابلہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور مقابلے میں شکست کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو، دنیا کا یہ اصول یاد رکھو، جو آدمی دنیا میں جس قدر زیادہ دل لگاتا ہے اسی قدر زیادہ ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ یہ دنیا دار تھے جادوگر، یہ دنیا دار تھے جادوگر، ان کے دل میں کس قدر ڈر ہونا چاہیے، کس قدر خوف ہونا چاہیے۔ فرعون نے دھمکی دی، اور بڑی دھمکی دی، خطرناک دھمکی دی، کہا اگر موسیٰ پر ایمان سے واپس نہیں پلٹو گے بہت بری طرح مارے جاؤ گے، سزا بھی اتنی تکلیف دے دوں گا کہ تمہارے اعضا جیتے جی کاٹ دوں گا، اور کاٹوں گا بھی تو ایسے کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پیر بایاں کاٹوں گا، اور ہاتھ اگر بایاں کاٹوں گا تو پیر تمہارا دایاں کاٹوں گا۔ سبحان اللہ، دھمکی خطرناک اور ایسی خوف زدہ کرنے والی کہ اگر دنیا میں دنیا کی محبت باقی ہے تو آدمی گھبرا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو توحید آدمی کو کس قدر سدھار دیتی ہے، اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، توحید کیسا انقلاب برپا کرتی ہے۔ ان جادوگروں کو دیکھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، اور ذرا رک کر اپنی زندگی میں بھی اس کا محاسبہ کرو۔ کہنے لگے قالوا لا ضیر، قالوا لا ضیر، فرعون کے سامنے کہا تم چاہے جو کر لو، ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم تو اس لالچ میں اب جی رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے تمہاری بات سن کے کر لی، اللہ ان کو معاف کر کے ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ایک لمحہ پہلے دنیا کی محبت جن کے دل میں اس قدر اندر تک رچی بسی ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے اس قدر زیادہ بے نیازی، اس قدر زیادہ بے خوف ہو جانا، یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ تعلق باللہ سے آتی ہے، توحید خالص سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو، لوگوں میں کام کرو تو اسی دعوت پر کام کرو کہ لوگوں کے عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں آگے بڑھا لے جاؤں تو آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، امت کے اندر جماعتوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی کمی نہیں ہے، اور اگر ملکی سطح پہ آپ چھوڑ دیں، علاقائی سطح پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں تنظیموں کی بھی بات کریں، بلا مبالغہ اس ملک میں امت کی اصلاح کی فکر میں کام کرنے والے بہت سارے ہیں۔ آج ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ جو جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور دنیا کو سمجھا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والوں، کتاب و سنت کا اسلوب اصلاح، انداز اصلاح، کتاب و سنت کا منہج تربیت، سلف صالحین کا منہج تربیت یہ ہے کہ امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر محنت کرنے کی طرف لے جاؤ۔ یہیں سے اصل میں اصلاح کی بنیاد پڑے گی، ورنہ محنتیں ہوگی، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ کامیابی اگر ملے گی، وقتی کامیابی ملے گی، پائیدار نہیں ہوگی۔ اور اگر وقتی طور پر کچھ نوجوان آپ کے ہمارے ساتھ دین پسند ہو کر جڑ جائیں گے، وہ دین پسند رہیں گے، دیندار نہیں بن پائیں گے۔ صحیح معنوں میں اگر انقلاب چاہتے ہو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تو پھر توحید پر محنت کرو۔ یہی پیغام ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کتنا لطیف سا اشارہ حدیث قدسی میں، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی۔
صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو بندے اللہ سے ہدایت کے طلبگار کب ہوں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے تو پھر ان کو ضلالت اور گمراہی سے نکلنا کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے بندو، اس حقیقت کو سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پر محنت کرنا یہ اصل میں امت کی اصلاح کا مرکز اور محور ہے، اور آپ اور ہم جب تک اس بنیاد پہ محنت نہیں کریں گے بڑی تبدیلی ہم اور آپ دیکھنے میں ناکام رہیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جس سماج میں جی رہے ہیں نا، یہاں دیکھیے میں لوگوں کو 3 قسموں میں بانٹ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا سماج ہے اس میں بہت کم اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی رہ گئی ہیں جو واقعی معنوں میں جن کے تعلق باللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کمال کے درجے میں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، امت خیر سے خالی نہیں تھی، خیر سے کبھی خالی ہوگی بھی نہیں۔ یہ خیر امت ہے، امت کا خیر باقی رہے گا امت کے ساتھ، اور امت کا ایک طبقہ ضرور رہے گا، لیکن ان سے ہٹ کر عام لوگوں کی اگر بات کریں 3 قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا رشتہ بظاہر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے واسطے اور وسیلے لے آئے ہیں، نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن تعلق حقیقت میں لوگوں کا واسطوں اور وسیلوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اولیاء کے نام پہ ہو، وہ بزرگوں کے نام پہ ہو، وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، نام اللہ تعالیٰ کا لیکن تعلق ان درمیان کے واسطوں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حقیقی رشتہ نہیں جڑ پاتا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو امت کے اندر نظر آئیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ واسطے وسیلوں سے پرے اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں لیکن رشتہ بڑا کمزور ہے، رشتہ بڑا کمزور ہے۔